میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب۔ میدانی کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بہتر ساتھی تھے، جو اس عظیم معرکہ میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام زلزلہ کا آتا ہے، جو امام کے ہر مسائل اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں، بلکہ بے زبان جانور یعنی زولجنا گھوڑا تھا، جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مبرائن نے لکھا کہ زلجنا کا اصل نام تھا، جسے مصر کے علاقہ سکندرہ کے بادشاہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی کو دے دیا، جبکہ بعض اہل علم زلجنا کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں، جو جنت کے سواریوں میں سے ایک سوار، اور اللہ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے، جن کے پیشانی پر چمکدار سنگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ زلزلہ کوئی عام جانور نہیں، بلکہ ایک جن تھا، جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کے خاطر بھیجا گیا تھا، اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق زلزلہ ایک غیر معمولی گھوڑا تھا، جس کا شجرہ نسب حضرت سمارٹ اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا کر ہے۔ زلز کی پرورش حضرت علی نے کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ زولجنا کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ایک دن امام حسین زلزلہ کے گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور زلزلہ بار بار اپنا سر امام علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے زلزلہ امام حسین کو دے دیا، اور پھر یہ گھوڑا امام حسین کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح زلجنا کے لیے سخت ترین دن تھا، جب وہ میدان کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاش اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود زلزلہ نے بہادری سے امام حسین کا ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی قربناک کیفیت میں تھی۔ جب امام حسین زلزلہ پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی، اور آخر کار زلجنا نے اپنی امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ زولجنا زخمی حالت میں دوڑتا ہوا ببیوں کے خیموں کی طرف آیا، اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین زلزلہ کے چاروں طرف جمع ہو گئی اور ماتم کرنے لگی۔ اسی دوران زلزلہ غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر القمہ کی جانب گیا، جہاں حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تھے۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ صحرا میں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت زلزلہ کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔